یو کے میں الزام بازی شروع۔ امیگریشن جو ہے وہ کسی اور پہ الزام لگا رہی ہے اور کوئی اور جو ہے وہ امیگریشن پہ، یو کے کی امیگریشن پہ الزام لگا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے چل کے اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیا وجہ بنی ہے، اور جو خاص طور پہ پریشانی اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ یو کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جن کا نام رشی سنیک ہے، سب جانتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ دباؤ بھی ہے، اور جتنا ان کو پریشان اس ٹائم پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خود پریشان ہو گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے آئیے جانتے ہیں اس انفارمیشن میں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بالکل، بلیم بازی شروع، ایک دوسرے کو بلیم لگائے جا رہے ہیں۔ کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر انجانے لوگ آ جاتے ہیں، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، اور آپ کا جو گھر ہے وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے۔ اتنے لوگ اگر اس میں گنجائش ہی نہیں ہے اتنے لوگوں کی رہنے کی، تو کیا کریں گے آپ کو کچھ نہ کچھ قدم تو اٹھانا پڑے گا نا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یو کے جو ہے اوور لوڈ ہو چکا ہوا ہے۔ اوور لوڈ کیسے ہوا ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ اسائلم سیکر بہت زیادہ آ گئے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی لیگل آیا، کوئی ان لیگل انٹر ہوا، اور جس کی وجہ سے جو اور بھی جو ورک پرمٹ ہیں وہ جعلی ایشو کیے گئے، ان کے ایگریمنٹ جو ہیں وہ جعلی ایشو کیے گئے، جس کی وجہ سے اب وہ ایک دوسرے کو بلیم دے رہے ہیں، جی منظور تو آپ نے کیا، امیگریشن کو کہہ رہے ہیں، اور امیگریشن کہہ رہی ہے جی یہ فلان ہے جو جس کا ہے، جس نے اپلائی کیا، یہ اس کی غلطی ہے، اس نے غلط بیانی کی، اس کو پکڑو۔ اب پکڑ دھکڑ جو ہے ہر طرف سے شروع ہے۔ اور یہ سب وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے جی بہت زیادہ جو دباؤ ہے وہ ہے آپ کے جو ورلڈ کے اندر جو ورلڈ مافیا ہے، یا ورلڈ آپ کہہ لیں ان کو انڈر ورلڈ کے جو انسانی سمگلنگ کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارا جو دباؤ ہے ان کی طرف سے ہے۔ کیونکہ یو کے کی امیگریشن بھی اتنا پیسہ نہیں کما رہی جتنا کہ وہ انڈر ورلڈ کے جو ایجنٹ ہیں، جو انسانی سمگلنگ کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں۔ اور اب ان کو یہ خبر مل چکی ہے، پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا کاروبار جو ہے یہ ٹھپ ہونے لگا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ جو ایجنٹ حضرات ہیں، ایجنٹ مافیا ہے، یہ صرف انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے، نہیں، یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر وہ کنٹری میں یہ مافیا موجود ہے جو کہ ورکر جہاں سے آتے ہیں، جو اتنی رچ کنٹریز نہیں ہیں جو کہ اپنا ٹائم جا کے کسی اور کنٹریوں میں بیچتے ہیں، یہ وہ کنٹریوں میں ایجنٹ حضرات ہیں۔ ایون کہ ہر کنٹری کے اندر اس وقت ایجنٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یورپ آئیں گے تو آپ کو ترکی سے بھی ایجنٹ مل جائیں گے، آپ آگے چلیں گے سربیا سے ایجنٹ ملے گا، بوسنیا سے ایجنٹ ملے گا، آپ کو ہنگری سے ایجنٹ ملے گا، آپ کو رومینیا سے ایجنٹ ملے گا، آپ کو ہر طرف سے ایجنٹ ملے گا، جو کہ پیسہ لے کر آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق جو بھی کنٹری آپ کو پسند ہوتی ہے وہاں پہ چھوڑتے ہیں۔ یو کے اندر اسی طرح ہی جو ہے اوور لوڈنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو پی ایم ہے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، وہ کرتے کرتے اب بل پاس ہوئے ہیں کہ روانڈا کے اندر ان لوگوں کو شفٹ کیا جائے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جو لوگ اسائلم سیکر ہے ان کو کیا جائے، لیکن اب وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، بیچ میں انہوں نے کر دیا کہ جو جعلی طریقے سے آئے ہوئے ہیں یا تو ان کو ڈپورٹ کریں گے اور یا پھر جو ہے ان کو روانڈا بھیجیں گے، کیونکہ ان کا روانڈا نارمل جانے کا تک نہیں بنتا، کیونکہ انہوں نے آ کے سیاسی پناہ نہیں لی۔ سیاسی پناہ کے لیے جو ہے وہ روانڈا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سیاسی پناہ اپلائی کی ہوئی ہے، اور یہ روانڈا وہ لوگ جائیں گے۔ لیکن اب ساتھ میں یہ بھی ہے جی ان کو بھی بھیجا جائے ایک انسانی ہمدردی کے تحت، کیونکہ وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں،
تو وہاں بھی بیٹھ کے یہ پیسہ کمائیں. بہرحال جو بھی ان کا مقصد ہے ان کو بھیجنے کا. تو اب جس کا ریٹ پہلے یو کے آنے کا فرض کر لیں کہ 20,000 پاؤنڈ تھا، اسی چیز کا ریٹ جو ہے اب 40,000 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے. کس نے کیا؟ ایجنٹ حضرات نے کیا، ایجنٹ مارفیا نے کیا. فی الحال رکاوٹ بہت زیادہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایون کہ یو کے سے بہت زیادہ ڈیلیگیٹ جو ہے ڈفرینس کنٹریوں میں جا رہے ہیں جو کہ بارڈر لگتے ہیں، بارڈروں سے کراسنگ کی جاتی ہے، وہاں پہ ڈرون کے ذریعے سے بھی جا کے چیک اپ کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. کوشش تو ان کی بہت ہے برطانیہ والوں کی کہ اس کام کو روکا جائے. جو بارڈر کراسنگ ہے یا جو انلیگل یا لیگل طریقے سے آتے ہیں یہاں پر، لیگل تو جو ہے وہ تو ہے، ان کو تو آپ نہیں روک سکتے، لیکن انلیگل وہ لوگ ہیں جو کہنے کو لیگل ہیں لیکن ہیں وہ انلیگل. وہ کیسے ہیں کہ ان کے پاس ایگریمنٹ جعلی ہیں، ان کے پاس جو ان کی جو بنے ہوئے ہیں، ان کے پے سلپیں بنی ہیں وہ جعلی بنائی گئی ہیں. جس طرح کہ کل والی ویڈیو میں نے بتایا کہ اس طرح کا بھی ایک گینگ پکڑا گیا ہے جو کہ جعلی جو ہے وہ آپ کی سیلری جو ہے وہ بنا کے دیتے ہیں تو آدمی آ جاتا ہے. اسی طرح ایگریمنٹ بھی جعلی سارے کیے جاتے ہیں، ورک ایگریمنٹ. لیکن جو اوریجنل شخص ہے، جو اوریجنل طریقے سے آیا ہے یا آ رہا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن اگر آپ بذریعہ کسی ایجنٹ کے آ رہے ہیں تو پھر تو 100% سی بات ہے کہ اس میں کوئی ہیر پھیر ہے، کیونکہ وہ ہیر پھیر کیے بغیر آپ سے پیسہ لے نہیں سکتے. آپ ان کو پیسہ نہیں دیں گے جب تک وہ آپ کو جو ہے وہ چاند پہ نہیں لے کے جائیں گے. تو چاند پہ لے کے جائیں گے تو آپ سے پیسہ لیں گے وہ، ٹھیک ہے. بے شک آپ وہاں سے جا کے دھکا دے دیں، اور دھکا ہی دیتے ہیں وہ اصل چیز تو آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جو اوریجنل لوگ ہیں، جو اوریجنل ورک پرمٹ کے اوپر، اوریجنل سیلری کے اوپر، اوریجنل ان کے ایگریمنٹ ہیں، ان کو تو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے. اور جو مطلب 2 نمبر طریقے سے، فیک طریقے سے جو آتے ہیں، ڈر ان کو ہے، اور ڈر ان کو ہونا بھی چاہیے. ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم غلط طریقے سے آئے ہوئے ہیں، اور جناب پکڑ دھکڑ شروع ہے. اب عالم یہ ہو چکا ہے کہ برطانیہ کے اندر جہاں 4 لوگ، 4 دوست، 4 ریلیٹیو بیٹھتے ہیں تو بات صرف یہی ہوتی ہے. ایک تو ریونڈا بل کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور دوسری جو بات ہے وہ ان لیگل کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی یہ بند کیا جائے یا نہ بند کیا جائے. کچھ لوگ حق میں ہیں، کچھ لوگ حق میں بالکل بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، نکالے ان کو. تو یہ پوزیشن جو ہے اس ٹائم پہ یو کے اندر چل رہی ہے. بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بائی سی آئے ہیں، وہاں پہ ایک علیحدہ مافیا بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو کشتیوں کے اوپر جو ہے وہ انٹر کراتا ہے یو کے میں. دوسری طرف سے اگر آپ آ جائیں تو وہ ٹرالوں کے اوپر، ٹرالوں کے اندر آپ کو ڈال کے، لوگوں کو ڈال کے لایا جاتا ہے اور وہاں پہ لا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. کوئی کسی طریقے سے آ رہا ہے اور کوئی کسی طریقے سے آ رہا ہے. کوئی ڈائریکٹ آ رہا ہے، جعلی ایگریمنٹ پہ آ رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ان کو پہنچنا ہے یو کے اندر، اور یو کے اندر وہ لوگ پہنچ چکے ہیں، پہنچے ہیں آج تک مطلب. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. سب سے جو بڑی بات ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ رشی سنیک جو ہیں پی ایم یو کے، کیا وہ مقابلہ کر پاتے ہیں اس مافیا کا، اس جو انڈر ورلڈ سمگلنگ ہے انسانوں کی، اس کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. کیونکہ دباؤ بہت زیادہ ڈل رہا ہے. افراتفری جو ہے وہ مچائی ہوئی ہے ان لوگوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں انہی لوکل لوگوں میں، کچھ نہیں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایمیگریشن یو کے ہے، اس کی مرضی سے یہ کام ہو رہا ہے.
مطلب صاف ظاہر ہے، یہ ایک کا کہنا نہیں ہے، 10 100 1000 کا کہنا نہیں ہے، بے شمار لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی امیگریشن کے، اگر امیگریشن ساتھ نہ دے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس طرح جو لوگ ہیں وہ ان لیگل طور پہ یو کے اندر، انگلینڈ کے اندر گھسے یا ان کے جعلی ایگریمنٹ جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، یہ ساری ملی بھگت ہے۔ اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ پکڑے کون کون لوگ جائیں گے، کہ کیا کہ امیگریشن کے اندر سے بھی لوگ پکڑے جائیں گے، ہوم آفس کے لوگ بھی پکڑے جائیں گے، دیکھنا یہ ہے اب۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اس سے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور لالچ میں مت آئیے۔ 40-50 ہزار پاؤنڈ دینا، دے کے ضائع کرنے والی بات ہے، آگے کچھ نہیں ملنے والا۔ فی الحال جو اس وقت کے حالات جا رہے ہیں، آپ پیسہ خرچ کریں گے، آگے کچھ نہیں ملے گا۔ بہرحال اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔